ڈاکیومنٹ ہے جو کنٹری اسپیسیفک ہے. ہر کنٹری میں کون سا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کس طریقے سے اپنا کام کرے گا, اور یہ بہت ڈیٹیل اور قانونی لینگویج ہے جو آپ ضرور اس کو لے کے پڑھیے گا. پریمبل پہ ہم تھوڑا سا ٹائم دیں گے کیونکہ مولانا نے پریمبل کو فریز کرنے میں بہت ٹائم دیا ہے, اور یہ پریمبل جو تمہید ہے کانسٹیٹیوشن کی, یہ ہمارے فیتھ کی آرٹیکولیشن کے بارے میں آپ کی بہت مدد کرے گی, اور یہ ہمارا آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے. کوئی ہم سے کہتا ہے آپ اسماعیلی یہ مانتے ہیں, آپ اسماعیلی وہ مانتے ہیں, یہ جو پریمبل ہے یہ ایک آتھنٹک آفیشیل ڈاکیومنٹ. دیکھیے جی ہمارے عقائد میں یہ چیزیں ہیں, یہ ہے جو ہم رائٹنگ میں دیتے ہیں, اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. باقی لوگ کیا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, ہر آدمی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. سب سے پہلے اس میں توحید و نبوت کا ذکر ہے کہ the Shia Imam Ismaili Muslims affirm شہادہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہے. دا توحید از دا یونٹی آف گاڈ, ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں جو اس میں کہا گیا ہے. تو دا توحید دیر ان, یہاں پر اللہ کی یونٹی ختم ہوتی ہے. اور سیکنڈ چیز اس میں, اینڈ دیٹ دا ہولی پروفیٹ محمد از دا لاسٹ اینڈ دا فائنل پروفیٹ آف اللہ. نبوت کی بات پوری ہوئی. اسلام ایز ریویلڈ ان دا ہولی قرآن is the final message of Allah to mankind. قرآن کی بات بھی ہو گئی, finality of قرآن کی بات ہو گئی, and it is universal and eternal. آپ قرآن کو یونیورسل بھی مان رہے ہیں اور eternal مان رہے ہیں. The holy prophet through the divine revelation from Allah prescribed rules governing the spiritual and temporal matters. کیا پوائنٹس ہے اس میں کہ ہم نے توحید کی بات کی, جس طرح سورۃ الاخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ دیکھیں توحید, اور جب امامت کا ڈسکرپشن آتا ہے تو آپ دیکھیں کوئی چانس نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے کہ امامت اور توحید میں کسی قسم کا کوئی مکس اپ کیا جائے. تو پھر کیسے ہم مس انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اپنے فیتھ کو یا کانسیپٹ آف امامت کو, سوائے کہ پرسنل انٹرپریٹیشن کے ذریعے. ادروائز ہمارا ڈاکیومنٹ امام کا جو ڈکلریشن ہے وہ اتنا کلیئر ہے کہ کہیں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن رہنے کی گنجائش نہیں ہے. توحید کی بات ہو گئی, یونٹی آف گاڈ کی بات ہو گئی. اللہ جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق, اسماعیلی تعلیمات کے مطابق, ہی از بیونڈ آل ایٹریبیوٹس. کریچر کے تمام ایٹریبیوٹس اور ہیومن ایٹریبیوٹس سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے بالاتر ہے. فائنلٹی آف پروفیٹ کی ہم نے بات کی, وہ خاتم النبیین ہے. قرآن اللہ کا فائنل میسج ہے, اینڈ پروفیٹ نے لوگوں کی دنیاوی اور روحانی زندگی کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن دیے ہیں, جیسے کہ شریعہ ہے قرآن بیسڈ, پروفیٹ کی لائف کی تعلیمات, سننا جو بھی آپ کہہ لیجئے, پروفیٹ نے اپنی زندگی میں ایک وے آف لائف کے پرنسپلز جو ہے وہ فارم کر کے دیے ہیں. یہ ہمارا جو پہلا اعلان ہے پریمبل کے اندر, اس میں یہ کہا گیا ہے. جو بی کے اندر آپ دیکھیں ہم اپنے شیعہ انٹرپریٹیشن میں آتے ہیں. پہلے آپ نے توحید کی بات کر لی, نبوت کی بات کر لی, قرآن کی بات کر لی, شریعت کی بات کر لی. تو یہ وہ چیپٹر ہے, وہ حصہ ہے جس میں ہم تمام مسلمانوں کے ساتھ ایک ہے. اس میں کوئی مسلم جو ہے اس پہلا اسٹیٹمنٹ سے ڈسپیوٹ نہیں کر سکتا کہ آپ اسماعیلیوں کے بلیف کیا ہے. یہ سیکنڈ سیکشن آتا ہے جس میں ہم دوسروں شیعہ کے ساتھ اور اس کے بعد اسماعیلی شیعہ کی بات کرتے ہیں. ان اکارڈنس وتھ شیعہ ڈاکٹرین. اب یہاں ہم کوئی پولیمکس میں یا کوئی ڈسکشن میں نہیں جاتے ہیں, ہم ہسٹوریکلی جو ہماری پوزیشن ہے اس کو صرف اس کا اعلان کرتے ہیں. In accordance with Shia doctrine, tradition, and interpretation of history, the Holy Prophet ﷺ designated and appointed his cousin and son-in-law, Hazrat Maulana Ali Amirul Mu'mineen, to be the first Imam. یہ آپ کی ہسٹری ہو گئی کہ رسول اللہ نے آپ کو فرسٹ امام کے طور پر اپوائنٹ کیا. کیوں اپوائنٹ کیا؟ To continue the ta'wil
and the تعلیم of Allah's final message. اس میں بہت کچھ کہا گیا ہے. اللہ کا جو اب قرآن تک آپ مان رہے ہیں, اللہ کا جو فائنل میسج ہے قرآن, اس کی تعویل کو شارٹ میں آپ لے لیجئے انٹرپریٹیشن, اینڈ تعلیم ٹیچنگ. جیسے بھئی آپ نائٹ اسکول میں جاتے ہیں, تعلیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو فیتھ کی پریکٹس کرتے ہیں, کل آپ یہ کر رہے ہیں, آج یہ کر رہے ہیں, دس از دا انٹرپریٹیشن. امام ٹائم کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو تعلیم اینڈ تعویل آف اللہ فائنل میسج اینڈ ٹو گائیڈ دا مریدز, گائیڈنس بھی آ گیا اس کے اندر. اینڈ پروکلیمڈ, پروفیٹ پروکلیمڈ that the imamat should continue by heredity through Hazrat Maulana Ali and his daughter Hazrat Fatima Zahra Khatun Jannat. آپ دیکھیں ہسٹری بھی آ گئی, امام کی رسپانسبلٹیز بھی آ گئی, اور آنے والے سالوں میں, آنے والے زمانوں میں یہ امامت علی اور فاطمہ کی پروجینی کے اندر ہیریڈیٹری چلتی رہے گی. دس از دا سیکنڈ اناؤنسمنٹ. سکسیسر کی بات ہوئی. تعویل دیکھیے یہ ورڈ جو ہے تعویل اول سے نکلا ہے. کسی بھی چیز کو تعویل ہوتی ہے جو آپ اس کو پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں. تنزیل, آپ کو قرآن میں تنزیل اور تعویل کا ورڈ ملے گا. تنزیل ہے کوئی چیز نازل ہوتی ہے, تعویل ہے کسی چیز کو آپ اس جگہ پہ لے جائے جہاں سے یہ نازل ہوئی. تو تنزیل میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ قسم کا میسج ہے جو آپ کسی ایسے کو کنوے کرنا چاہتے ہیں جس کے سمجھ میں نہیں آئے گی, تو آپ اس کو ڈائلیوٹ کرتے ہیں, اتنا ڈائلیوٹ کرتے ہیں کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے. تو یہ تنزیل ہے کہ آپ کے انٹلیکچوئل ہائٹ سے وہ چیز نزول ہوتے نیچے آئی ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں تعویل, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو آپ پھر سے پیچھے لے جاتے ہیں کہ بھئی ایکچولی اس کا انٹینشن کیا تھا کہ تمہیں یہ جو پیغام دیا گیا ہے. تو ہم جب نارملی فارمز میں ہوتے ہیں, بھئی یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کیوں کرو کہا گیا, اس کے پیچھے کیا سمبولک ایلیگوریکل میننگ ہے, وہ اس کی تعویل ہے. تو جب ہم فارمز کی دنیا میں ہوتے ہیں تو ہم تنزیل کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جب ہم اس کے ایکچوئل میننگ کی طرف جاتے ہیں, اور تعویل کے بھی بہت سے لیئرز ہیں, تو جب آپ اس کے ریئل میننگ کو سمجھنے کی طرف جاتے ہیں تو وہ تعویل ہے. اور یہ کام زمانے کے امام کا ہے. اور تعلیم, جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا, نبی صاحب کو اللہ نے معلم بنایا تھا جو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے. یعلمکم الکتاب والحکمہ, پروفٹ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور وہ تعلیم پروفٹ کے بعد امام جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں. امام از دیئر ٹو گائیڈ دا مریدز, اور ہم سب ان کے گائیڈنس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. امامت ٹو کنٹینیو بائی ہیریڈیٹی ان ہز پروجینی, اسپرچول اینڈ ٹیمپرل اتھارٹی آف دا پروفٹ. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ امام کے پاس یہ اتھارٹی جو ہے. آپ اسلام میرے مورثوں کا مذہب جو مولا کی لکھی ہوئی آپ بیتی کا حصہ ہے, اس میں امام نے بہت خوبصورتی سے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ نبی صاحب کے پاس دنیاوی اور روحانی دونوں اتھارٹی تھی. آپ نے ایک اسٹیٹ بھی قائم کیا تھا اور آپ ایک پیغمبر بھی تھے. آپ کی وفات کے بعد جو خلافت وجود میں آئی ہے, ان خلفاء نے, حضرت ابو بکر, عمر یا عثمان نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم نبی صاحب کی نبوت کے جانشین ہیں, کہ ہم اس کی اسپریچول اتھارٹی کے جانشین ہیں. انہوں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم ان کے جو سیکولر رسپانسبلٹی, جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, ہم اس کے رسپانسبل ہیں, ہم اس کے سکسیسر ہیں. وچ مینس مولا فرماتے ہیں کہ نبی صاحب کی وفات کے بعد آپ کی ٹیمپورل اینڈ اسپریچول اتھارٹی جو ہے وہ بائیفرکیٹ ہوئی ہے. جو روحانی اتھارٹی آپ کے پاس تھی وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس گئی ہے, اور اسی میں آج زمانے کے امام کے پاس ہے. تو پروفٹ کی جو ڈویل رسپانسبلٹی تھی, اس میں سے آپ کی جو روحانی اتھارٹی ہے
وہ امام اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سکسیشن آف امام. امام کیسے اپوائنٹ ہوتے ہیں؟ امام is appointed, succession of imamat is by way of nas, that is an appointment, designation. It being the absolute prerogative of the imam of the time to appoint his successor from amongst any of his male descendants, whether they be sons or remoter issue. بیٹا ہو یا اسی سلسلے میں پوتا ہو مگر میل. اپوائنٹمنٹ آف امام. نس کا جو لفظ عربک میں اور قرآن میں استعمال ہوا ہے، نس ناؤن میں بھی یوز ہوتا ہے، ورڈ میں بھی نس ینس ورڈ میں بھی یوز ہوتا ہے. ورڈ میں اس کا مطلب ہے ٹو لے ڈاؤن، ٹو فکس، ٹو اسٹیپولیٹ، ٹو اپوائنٹ، ٹو پرووائڈ، ٹو ڈٹرمن. یہ ہوتا ہے نس کے میننگ. اور ناؤن میں اس کا میننگ ہے ٹیکسٹ، ورڈنگ، ورژن، ایکسپریشن، پروویژن، ڈیزگنیشن. تو مطلب کہ امام نیکسٹ امام کو اپنے ایبسولوٹ رائٹ سے اپوائنٹ کرتے ہیں، اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. جس طرح پروفٹ ہوڈ کا جو اپوائنٹمنٹ ہے اور پروفٹ نے امام کو اپوائنٹ کیا، یہ سب ڈائریکٹ جو ہے وہ بائی وے آف نس پاسبل ہے. دا اتھارٹی آف امام. مرید اور امام کے درمیان کا جو رشتہ ہے، the authority of the imam in the Ismaili tariqa is testified by bay'ah, by the murid to the imam, which is the act of acceptance by the murid of the permanent spiritual bond between the imam and the murid. This allegiance unites all Ismaili Muslims worldwide in their loyalty, devotion and obedience to the imam within the Islamic concept of universal brotherhood. It is distinct from the allegiance of the individual murid to his land of abode. آپ کی کنٹری کے ساتھ جو آپ کی لائلٹی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو آپ کی لائلٹی زمانے کے امام کے ساتھ ہے، اور یہ بیعت کے ذریعے سے ممکن ہوتا ہے. یہ بیعت فارملی آپ حضور میں جا کے کریں یا بیعت آپ آفر کر دیں، امام اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، یا جماعت کے ذریعے سے کرے، بٹ دیٹ بیعت دیٹ از ٹو بیکم دا مرید آف دا امام، یہ ضروری ہے. بیعہ کے جو معنی ہے عربی کے اندر وہ ایک کانٹریکٹ، بائنگ اینڈ سیلنگ، گیونگ ایلیجنس، یہ بیعت کے معنی ہوتے ہیں. نارملی جب دو آدمی آپس میں ایگریمنٹ کر کے ہاتھ ملاتے ہیں، اس ہاتھ ملانے کو بیعت کہتے ہیں عربی کے اندر، جس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اسلام میں بیعت کی ٹریڈیشن صرف ہمارے اندر ہی نہیں ہے، قرآن میں بھی آپ دیکھیں بیعت کے بارے میں ذکر آیا ہے. اور اس کے سنونمز کے طور پہ میثاق، ہم جس کو بیعت کہتے ہیں، دوسرے اسلامی فرقے ہیں کہیں اس کو عہد بھی کہتے ہیں، شاید بحریوں میں میثاق کا ورڈ جو ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ قرآنی بیسڈ ہے. صوفیوں کے اندر بھی آپ کو ڈفرینٹ صوفی آرڈرز میں مرید جو ہے وہ مرشد کی بیعت کرتا ہے اور اس کے حلقہ مریدے میں داخل ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے ہم امام کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور وہ اتھارٹی امام کی ہماری دینی اور جماعتی معاملات میں امام کی ایبسولوٹ اتھارٹی ہے. بعض اوقات لوگ جب ہماری مذہب کی پریکٹس کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، اور کبھی یہ چیزیں امام کی حضور بھی جاتی ہے لیڈرشپ کے ذریعے سے، تو ایک موقع پر امام نے فرمایا کہ جہاں بہت سارے سوالات آئے تھے کہ آئی تھنک دا میننگ آف بیعت ہیز ناٹ بین آرٹیکولیٹڈ ٹو مائی جماعت، کہ ان کو بیعت کا معنی نہیں سمجھایا گیا ہے کہ بھئی تمہاری رسپانسبلٹی ہے، تم نے امام کو ایکسیپٹ کیا ہے، باقی یہ امام کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فیتھ کے بارے میں آپ کو بات بتائے. تو ایک تو ہم مرید بنے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور پیچھے سے شاؤٹ بھی کرتے ہیں کہ مولا ابھی رائٹ ٹرن ہو جاؤ، لیفٹ ٹرن ہو جاؤ. تو یہ مرید کا کام نہیں ہے کہ مولا رائٹ میں جاوے کہ لیفٹ میں جاوے. لیٹ امام کو آپ فالو کریں کہ امام آپ کو کہاں لے جاتا ہے. میننگ آف مرید، یہ دیکھیں نا، مرید اور مرشد کے میننگ اگر ہمیں سمجھ میں آتا ہے، مرشد جو راہ راست پہ لے جانے والا ہوتا ہے، اور مرید وہ ہے جو اپنے مرشد سے کوئی تمنا رکھتا ہے، ایگر ہے، ہوپ فل ہے، فالوور ہے، ڈسائپل، ڈیووٹی، اوبیڈینٹ. اگر مرید کی یہ ڈیفینیشن ہے تو اسی میں رہنا چاہیے.
اس دائرے سے مرید کو باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. کانسٹیٹیوشن جو امام نے دیا اس کا بیس اس میں دیا گیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے زمانے سے اماموں نے اسماعیلی مسلم امام دنیا کے بہت سے ایریاز میں انہوں نے حکومت کی ہے اور وقت کے مطابق انہوں نے رولز آف کنڈکٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن دیا ہے اسلامک کانسیپٹ آف یونٹی بردرہڈ جسٹس ٹالرنس اینڈ گڈ ول کی بنیاد پر. امام جو ہے وہ مریدوں کی روحانی فلاح بہبود کے لیے اور ان کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے مولا کام کرتے ہیں. امام's تعلیم lights the murid's path to spiritual enlightenment. یہ تعلیم ہے جو روحانی روشنی کے لیے ہمارا ویژن اور ہمارا راستہ روشن کرتے ہیں. In temporal matters, the Imam guides the murids and motivates them to develop their potential. اور یہ اناؤنسمنٹ ہے فائنل. دا مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ His Highness the Aga Khan is in direct lineal descent from the Holy Prophet through Hazrat Maulana Ali and Bibi Fatima is the 49th Imam of the Ismaili Muslim. دیکھیے یہ کیٹیگوریکل اناؤنسمنٹ ہے آفیشیل ڈاکیومنٹ میں جو ہماری امامت کی طرف سے ہے. By virtue of his office and in accordance with the faith and belief of the Ismaili Muslims, the Imam enjoys full authority of governance over and in respect of all religious and Jamaati matters of the Ismaili Muslim. مذہبی اور جماعتی میٹرز میں مکمل طور پر امام زمان کو اتھارٹی حاصل ہے. اور اس اناؤنسمنٹ اور اس کانسٹیٹیوشن کے نتیجے میں امام نے فرمایا کہ اب دنیا میں جہاں بھی جو کانسٹیٹیوشن ہماری جماعت میں چل رہی تھی وہ سب سپرسیڈ ہو گئی ہیں اور اس کی جگہ پہ یہ کانسٹیٹیوشن نافذ ہوا ہے. ان آرڈر بیٹر ٹو سیکیور دیئر پیس اینڈ یونٹی, امن سے اور اتحاد سے وہ کام کر سکیں. ان کے مذہبی اور سوشل ویلفیئر کے لیے, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن اور ڈفرینٹ لوگوں کے درمیان یونٹی کے لیے یہ بہت ہی میننگ فل کنٹریبیوشن ہوگا اس کا. اس کے بعد آرٹیکلس ہیں اور ان آرٹیکلس میں کچھ امام کی اتھارٹی اور اس کے بعد ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوشنس ہے اس کی ڈیٹیلس آئی. ہم سارے ڈیٹیلس میں نہیں جائیں گے, میں ایک آرٹیکل پہ ہی میں اپنی بات ختم کروں گا. اس میں امام کی اتھارٹی کی بات کی گئی ہے. دیٹ شوڈ بی ویری کلیئر. Maulana Hazir Imam has inherent right and absolute and unfettered power and authority over and in respect of all religious and Jamaati matters of the Ismailis. Maulana Hazir Imam has the sole authority to determine all questions that may arise as regard the meaning and interpretation of any religious or Jamaati tradition or custom of the Ismailis and amend and discontinue it at any time. Confer a constitution on the Jamaat and amend or discontinue any such constitution or any provision thereof. Determine all questions that may arise as regards the meaning and interpretation of any such constitution and grant dispensation therefrom. Constitute or discontinue any body or organization under any such constitution and define or charge its composition, define or change its composition, functions, jurisdiction, and powers. Constitute or discontinue offices under any such constitution, make appointments to any such office, and terminate such appointments which shall all be held at Maulana Hazir Imam's pleasure, and prescribe the rules and regulations to be made under this constitution. فائن, یہاں پہ میں اپنا پریزنٹیشن کمپلیٹ کروں گا اور میرے 3 ساتھی ہیں طریقہ بورڈ میں. الوائز مدد علی کرمی حیدرآباد
سے اور الوائز ذوالفقار جسانی طرف پاکستان، اینڈ الوائز اکبر عبد المجید ہمارے بہت ہی تینوں اچھے ساتھی اور کولیگ ہیں طریقہ بورڈ میں، انہوں نے بہت ہیلپ کی یہ پریزنٹیشن بنانے کے لیے. اور یہ میرا ویب سائٹ ہے، اگر آپ میں سے کوئی وزٹ کرنا چاہے kamalzar.com.